یہ قدر جو ہے یہ لفظ تقدیر سے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ رات ہے، اس رات میں بندے کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ اس میں رب العالمین کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور عام دنوں میں یہ شب برات کے متعلق یہ بات ذکر ہے، جبکہ یہ شب برات کے متعلق نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ سورہ دخان کی ابتدا میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات کے اندر اتارا ہے۔ وہ کون سی برکت والی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات بندے کی تمام امور اور زندگی کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات جو ہے یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے خود فرما دیا انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو اس رات کے اندر اتارا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شب برات میں نہیں اتارا، بلکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور اس کے آخری عشرے جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بندے کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب کتنے لوگ اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے، کتنے جئیں گے، کتنوں کو کتنا رزق ملے گا، کتنے لوگ بیمار ہوں گے، کتنے صحت یابی سے ہمکنار ہوں گے، کتنے لوگ دکھوں میں ہوں گے، غموں سے مداوا ہوگا، کئی لوگ راحت اور سکون میں آئیں گے۔ یہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب اس رات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور بندہ رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگتا ہے، ربا میں عاجز و نادار ہوں، میں مفلس و نادار ہوں، یا اللہ میں کمزور و ناتوا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، ربا میں تیرے عذاب کی تاب نہیں لا سکتا، آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا، مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، ربا میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے اعلان کر دیا تھا، میرے بندے رمضان المبارک کے مہینے میں جس وقت تو آئے گا، جس انداز میں آئے گا، مجھ سے جو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ آج تو نے آسانی مانگی ہے، جا میں نے تجھے آسانی دے دی ہے۔ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز نوازتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا تقدیر کے فیصلے یہ امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ قدر ہے، لیلۃ القدر کا یہ معنی ہے۔ اور ایک لیلۃ القدر کا معنی اور ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی ایک تنگی کا بھی آتا ہے، قدر کہتے ہیں تنگی کو۔ قرآن مجید میں ایک آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب بندے کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ نے میری ناقدری کی ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں قدر جو ہے وہ تنگی کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر تنگی والی رات، بظاہر یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ ہم کہیں گے یہ رات تو برکتوں والی ہے، تو تنگی والی رات، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک لیلۃ القدر تقدیر والی رات، لیلۃ القدر
تنگی والی رات کہ فرشتوں کے